قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ایمان والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے انہیں نیک اعمال اور فرائض کا حکم دے رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو دین دیا، یہ دین مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے۔ اور پھر جب دین اسلام کو ایک مسلمان نے قبول کیا تو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد شریعت کے احکامات مسلمان کے لیے ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے مسلمان کو نعمت دین اسلام دیتا ہے، پھر مسلمان کو رحمت شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہی شریعت کے احکامات میں سے اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک شریعت کا حکم زکوٰۃ ہے، اس کا حکم دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان جو مالدار ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جب اس مال پر سونے پر چاندی پر سال گزر گیا تو اب اس مال کو پاک کرنا، اس سے 40واں حصہ نکال کر کسی غریب فقیر مسکین کے حوالے کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا مال پاک ہو تو شریعت مطہرہ سکھاتی ہے کہ مال پاک ہونے کے لیے جو احکامات اللہ تعالی نے بھیجے ہیں ان پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یوں مسلمان کو بتایا جاتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ جو آپ اپنے مال سے صدقات نکالتے ہیں یہ فقراء کے لیے ہے، یہ مساکین کے لیے ہے۔ فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس 1-2 وقت کا کھانا ہو، اور مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہو۔ ایک مسلمان دنیا کے اندر آیا، اللہ تعالی نے مال عطا کیا، اب اگر وہ مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس مال ہو اور وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہ نکالے، اس مسلمان کی کوئی بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایک آدمی دنیا میں جانور رکھتا تھا، اونٹ تھے، گائے تھی، اسی طرح گھوڑے تھے، بکریاں تھی، اس مسلمان پر زکوٰۃ لازم تھی، لیکن اس نے جانوروں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی ان جانوروں کو اس انسان پر مسلط کر دے گا، پھر یہ جانور اسے اپنے پاؤں سے سنگوں سے ماریں گے، اپنے سینگوں سے زخمی کریں گے، اور یہ عذاب اس مسلمان پر ہوتا رہے گا جب تک کہ بقیہ لوگوں کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالی امیر کو بھی پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالی غریب کو بھی پیدا کرتا ہے، پھر کچھ حقوق امیر کے ساتھ لاگو کر دیتا ہے
کچھ حقوق غریب کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں امیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ جن حقوق کو لگاتا ہے ان میں سے ایک حق زکوٰۃ کا بھی ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ 7 اعمال اس مالدار کے لیے ہیں۔ پہلا عمل یہ جو مالدار ہے یہ کرے گا کہ مال پر جب سال پورا ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ سال پورا ہونے سے چند دن پہلے حساب کرے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے۔ علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ تو ویسے بھی نکالنی تھی، اگر چند دن پہلے زکوٰۃ نکالے گا تو یہ جو زکوٰۃ اس کے مال سے نکلے گی اس پر آنے والی مصیبتوں آفتوں کو روک کر رکھ دے گی۔ پھر فرمایا ایک مسلمان مالدار ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ